مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ جہاں درود پاک پڑھنے کی اور بے شمار برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام حاصل ہوتے ہیں، وہیں ایک بڑی ہی پیاری برکت یہ ہے کہ کل بروز قیامت درود پاک پڑھنے والے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا ہوگا۔ تو ہم تو ہیں ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفاعت کے سوالی، اور اسی پر امید ہے، یہی ایک آسرا ہے کہ اعمال تو اس قابل نہیں، لیکن اگر ان کی نظر عنایت ہو گئی، اگر ان کی شفقتیں میسر ہو گئیں، ان کی شفاعت میں سے حصہ عطا ہو گیا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، جس میں ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، آپ کی ای میلز کو پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کچھ اپڈیٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ سلسلے کی ابتدا میں گزشتہ ہفتے کی کچھ اپڈیٹس اور آئندہ آنے والے ہفتے کی کچھ اپڈیٹس آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس ہفتے کے دوران آپ کا بہت سوں کا بڑا ہی پیارا اور پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش آن ایئر ہو چکا۔ کئی مہینوں سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کالز بھی کر رہے تھے، ای میلز بھی کر رہے تھے، اور ہم انہیں یہ عرض کر رہے تھے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ تو براہ راست سلسلہ شروع ہو چکا، 3 مقابلے اس کے ہو چکے، انشاءاللہ مزید مقابلے اس ہفتے میں بھی ہوں گے، اور یہ سلسلہ 2 ماہ تک کم و بیش جاری رہے گا۔ تو ذہنی آزمائش آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے ریپیٹ کی ٹائمنگز بھی آپ کو بار بار مدنی چینل پر پیش کی جاتی ہیں، تو خود بھی دیکھیے، اپنے گھر کے مدنی منوں کو بھی دکھائیے۔ بڑا دلچسپ انداز ہے اور علم دین سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس آنے والے ہفتے میں بنگلہ دیش کا اجتماع، آئیے آپ کو اس کے حوالے سے کچھ تشریحی مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ چٹّگرام چلو چٹّگرام چلو۔ الحمدللہ عز و جل 10، 11، 12 فروری 2016 بدھ جمعرہ جمعہ 3 دن کا سنت و برا اجتماع الحمدللہ مدینہ الاولیاء چٹاگانگ میں ہوگا۔ نور نگر ہاؤسنگ سوسائٹی بودر ہٹ اجتماع کا مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جانے والا جدول نوٹ فرما لیں۔ بروز بدھ دیکھیے سنتوں بھرا بیان، جس کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق دن 2 بجے، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان، جس کا موضوع ہے غوث پاک و دیگر اولیاء کرام کی کرامات۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان، جس کا موضوع ہے فکر آخرت۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق رات 9 بجے، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے بروز جمعرات نماز تہجد کے فضائل پر مشتمل سنتوں بھرا بیان۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق صبح 4:15 بجے، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 3:15 بجے۔ اس کے بعد دیکھیے مدنی حلقہ، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تلاوت و ترجمہ کنز الایمان، تفسیر شجرہ الطاریہ۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق صبح 6 بجے، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان۔ پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان، جس کا موضوع ہے راہ خدا عز و جل میں سفر۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان، جس کا موضوع ہے امام اہل سنت و امیر اہل سنت۔ اس کے بعد دیکھیے نگران شورا مدہ ذلہ العالی کا سنتوں بھرا بیان۔ بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق رات 9:15 بجے، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:45 بجے۔
बरोज जुमुआ। देखिए नमाज तहज्जुद के फजाइल पर मुश्तमिल सुन्नतों भरा बयान बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक सुबह 4:15 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3:15 बजे। इसके बाद देखिए मदनी हल्का, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे तिलावत और तर्जमा कंजुल ईमान, तफसीर, शजरा अत्तारिया बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे। जिसके बाद आप देख सकेंगे दीन इस्लाम के लिए सहाबा किराम की कुर्बानी के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान। फिर इसके बाद बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे तिलावत और नाज से खुसूसी नशिस्त का आगाज होगा, जिसमें सुन्नतों भरा बयान, जिक्र, तसव्वुर मदीना और खुसूसी दुआ के बाद सलातो सलाम पर इज्तिमा का इख्तिताम। जिसके बाद आशिकान रसूल के मदनी काफिले राह खुदा अज़्ज़ा व जल में सफर करेंगे। मजीद मालूमात के लिए बांग्लादेश में मुकीम आशिकान रसूल इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता कर सकते हैं bangladesh@dawat-islami.net, या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dawat-islami.net, या इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता फरमाएं 00801842112526। ये बांग्लादेश का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर मुकम्मल तो नहीं, लेकिन इसकी बहुत सारी नशरियात जो हैं वो मदनी चैनल पर ऑन एयर की जाएंगी और मुख्तलिफ़ बयानात हैं, मुख्तलिफ़ नशिस्तें हैं, जिसकी तफसीलात आपने सुनी। वक्तन फ़वक्तन भी मदनी चैनल पर आपको ये शेड्यूल है। इसी तरह बांग्लादेश में होने वाले 3 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमा की मुख्तलिफ़ अपडेट्स हैं, तैयारियों के मनाजिर हैं, रुकन शुरा की वहाँ पर तैयारियों के हवाले से जो मसरूफ़ियात हैं वो आपको पेश की जा रही हैं। तो तमाम दुनिया भर के जितने भी हमारे वो इस्लामी भाई हैं कि बिलखुसूस जिनका राब्ता बांग्लादेश से मुताल्लिक़ इस्लामी भाइयों के साथ है, तो उन तक ये दावत ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये ख़ास तौर पर बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों के लिए है। जो बांग्लादेश के इस्लामी भाई दुनिया भर में रहते हैं, अगर वो जाकर शिरकत कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। उनका अपना इज्तिमा है और हम सब का ये इज्तिमा है, तो जो वहाँ पर हाज़िर हो सकते हैं तो मदीना मज़ीद बरकतों का ये बाइस होगा। अलबत्ता मदनी चैनल के ज़रिए दुनिया भर में जहाँ जहाँ मदनी चैनल की नशरियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अगर हो सके तो इज्तिमाई तौर पर जमा करके इस्लामी भाइयों को ये नशरियात दिखाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ इल्म दीन सीखने का, हासिल करने का मौका मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इज्तिमा पाक को भी खूब बरकतें अता फ़रमाए, कामयाबी से हमकिनार फरमाए और इसके ज़रिए से बांग्लादेश में और दुनिया भर के अंदर सुन्नतों की खिदमात को मज़ीद जो है वो आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रुकन शुरा हाजी अली अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया। आइए इनसे भी बात करते हैं, चूँकि ये प्रैक्टिकली वहाँ पर मौजूद हैं, और देखते हैं कि बांग्लादेश के इस इज्तिमा की तैयारियों के हवाले से क्या प्रोग्रेस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अली भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। सबसे पहले तो बहुत मुबारक कि अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों से ज़ाहिर है कि इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। अब जो है वो दिन बहुत कम रह गए, बहुत करीब वो फिर एक रूह परवर मंज़र और सुन्नतों भरे इज्तिमा का वक्त जो है वो आया ही चाहता है। तो आप कुछ बताइए, मदनी चैनल के नाज़रीन को आपकी ज़ुबानी दावत भी हो जाए, और ख़ास तौर पर इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या माहौल है और किस तरह से इस्लामी भाई इस इज्तिमा की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आप प्रैक्टिकली वहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का 3 दिन का सुन्नत बरा इज्तिमा बांग्लादेश में ये ज़ोरों शोर से इसकी तैयारियां जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और ये जो इज्तिमा गाह है कमोबेश 65 एकड़ 65 एकड़ पर ये इज्तिमा गाह है। 65 एकड़ जो लोग आ रहे हैं 65 एकड़ 65 एकड़ और बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना, मैंने शायद पहले भी अर्ज किया था कि यहाँ शामियाना वैसे नहीं लगता जैसे पाकिस्तान या दीगर जगहों पर शायद लगता हो। या बाकायदा पूरा बांस का एक जाल बनाना पड़ता है और 1 महीने पहले से ही इसमें इस्लामी भाई लगे हुए हैं। और इतना बड़ा पंडाल है कि मैं तो जब ये गया वहाँ विजिट किया ग्राउंड में इज्तिमा गाह में, तो मैंने चिटागांग के इस्लामी भाइयों को और वहाँ के जिम्मेदारान को अर्ज किया गया तो बहुत बड़ा बना दिया आपने। अच्छा। लेकिन एक तरफ तो इज्तिमा गाह का जो है वो पूरा पंडाल था और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में तैयारियां चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो पिछला इज्तिमा हुआ था 11, 12, 13 मार्च 2015 उसके मुकाबले में कहीं से 4 गुना ज्यादा, कहीं से 5 गुना ज्यादा, यानी कि
اتنی زیادہ بسیں الحمدللہ بک ہو رہی ہیں مختلف شہروں سے، سید پور تو اپنا دیناج پور تو رنگ پور، بوگرا، راجشاہی، شرڈی، پبنا، جیسور، کھلنا، بوری شال کے قریب ایک نیا علاقہ ہے بھولا، وہاں سے ڈھاکہ میں تو الحمدللہ بہت گہما گہمی ہے. ڈھاکہ کے اطراف میں نئے علاقے، منشی گنج تو فتح اللہ گنج اور غازی پور، اترا، گلشن، میمن سنگھ، جمال پور. پھر سلہٹ کی طرف آ جائیں تو یہاں زور و شور سے تیاریاں ہیں. مولوی بازار اور ہمارا جو ہے ہودی گنج، شائستہ گنج، کومیلا اور چاند پور، اور بہت الحمدللہ کوکس بازار جو ہے بالکل ایک کونا ہے، اینڈ ہے وہاں پر بنگلہ دیش کا، وہاں بہت زبردست تیاریاں ہیں. رنگا ماٹی کا علاقہ ہے، وہاں سے الحمدللہ یعنی بسیں بک ہو چکی ہیں، اور کئی شہروں سے تو ایسا آ رہا ہے کہ اب بسیں نہیں مل رہی ہیں ہمیں، اور بعض جگہ ایسا آ رہا ہے کہ بس والوں نے ریٹ بڑھا دی. اس کو کہا جاتا ہے گڈ پرابلم ہے. پرابلم تو ہے لیکن ایک طرف سے خوشی بھی ہے کہ تیاریوں میں الحمدللہ اتنی کثرت ہے کہ گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کم پڑ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ نے اتنے سارے شہروں کا، علاقوں کا نام لیا تو یقیناً آپ کا یہ سفر رہتا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو، جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی اجتماع گاہ آپ نے بتائی، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر کھانا کھا کر کوئی وزٹ کرے تو دوبارہ کھانا کھانے کی حاجت اس کو ہو جائے گی. اتنے بڑی اجتماع گاہ کو بنانا، سجانا، جی، اور یہ تو پہلے کی تیاریاں ہیں. پھر 3 دن جب آپ کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب مہمان آئیں گے تو ان کو آپ نے سنبھالنا ہے، اسلامی بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، بیانات سنانے ہیں، مدنی حلقوں کا سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد اجتماع گاہ کو وائنڈ اپ کرنے کا مرحلہ ہے، پھر مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. یعنی اس اجتماع سے جو ہم نے فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک پیکیج ہے اور بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے. الحمدللہ. اب میں آخر میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ابھی جب میں 3 دن اجتماع گاہ میں تھا وہاں پر تیاریوں کے سلسلے میں، تو اس پر ہمارا مشورہ ہوا. لگ ایسا رہا ہے کہ اجتماع گاہ جو ہم نے پچھلے سال سے بھی بڑھا دی ہے، اس کے باوجود لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ہی چھوٹی پڑ جائے. اور ہمارے کئی علاقوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اجتماع تو ہمارا بدھ سے شروع ہوگا 10 فروری سے صبح 10 بجے سے، لیکن منگل کی رات سے اسلامی بھائی آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم اس پر غور کر رہے تھے کہ اگر یہ اجتماع گاہ چھوٹی پڑ جاتی ہے، جو بظاہر بہت زیادہ چانس لگ رہا ہے، تو ہم آلٹرنیٹ کیا دیں گے. کیونکہ یہاں ایسا نہیں کہ راتوں رات شامیانہ کھڑا ہو گیا، وہ بانس لگائے اور وہ شامیانہ کھڑا کر دیا. تو ہم اس پر اب پریشان ہیں اور غور کر رہے ہیں کہ تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ہم کس طرح ایڈجسٹ کریں گے. بہرحال الحمدللہ یہ برکت ہے، دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے. میں مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں تو آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اور مدنی چینل پر مختلف نشستیں یہ الحمدللہ لائیو دکھائی جائیں گی. اس کا جدول ابھی چلا تھا اور ویسے ہی چلتا رہتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. بہترین ایک موقع ہے فائدہ اٹھانے کا. اس کے علاوہ دعوت اسلامی BD.net، اس پر نیٹ کے ذریعے لائیو اسٹریمنگ 3 دن چلے گی انشاءاللہ. 3 دن جو ہے پورا اجتماع یہ نیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ اس کو دکھایا جائے گا، ویڈیو دی جائے گی. اس کو بھی دیکھیں. نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ ہے، دین کی خدمت کا ایک سلسلہ ہے. تمام میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، سب سے عرض کروں گا کہ دعا بھی کرتے رہیں. بہت بڑا یہ ایونٹ ہے اور اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول میں، عاشقان اولیاء میں ایسی خوشی کی لہر ہے، ایسی خوشی کی لہر ہے جیسے وہ عید کا سما ہے. تو دن گن رہے ہیں، اب 5 دن رہ گئے، اب 4 دن رہ گئے، اب اتنا ٹائم رہ گیا. تو بس اللہ خیر فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. میری صبح ہی روانگی ہے، میں بھی 3-4 دن وہیں تھا تو آیا تھا، کچھ یہاں کام تھے ڈھاکہ میں. اب صبح انشاءاللہ فجر کے بعد میری یہ روانگی ہے. پھر انشاءاللہ اجتماع کے بعد اور سارے قافلے، مدنی قافلوں کی ترکیب، مدنی تربیتی کورس کی ترکیب، 12 دن کا مدنی کورس. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تمام اسلامی بھائیوں کو جو بھی معاونت کرنے والے ہیں، یہ بڑا بہترین موقع ہے ثواب کا، ڈھیروں خزانہ کمانے کا. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. اور سچی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ کو ارینج کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مدنی قافلے ہم یہاں سے زیادہ سفر کروائیں. وہاں پہ جو جانے والے ہیں وہ اپنی تربیت حاصل کریں، سنتیں سیکھیں، جو ہمارا ایک بنیادی مدنی مقصد ہے. یعنی اتنا بڑا اجتماع ارینج کرنا فقط اس لیے نہیں کہ بھئی اتنے سارے لوگ واہ کیا بات ہے جمع کر لیے، بلکہ اتنی بڑی تعداد میں آنے والوں میں ہم نے کیا تبدیلی لائی، ہم نے اپنے عمل میں کیا تبدیلی لائی، اور ہم کتنا مزید جو ہے وہ عمل میں اپنے کو بہتری کی طرف لے کر گئے. اللہ تعالیٰ علی بھائی جزاک اللہ خیرہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے.
बहुत बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल भी आपके साथ साथ है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी भी कोशिश होगी कि इस इज्तिमा को बेहतर से बेहतरीन तरीके पर जो है वो नशर भी किया जाए, ताकि दुनिया भर के जो दीगर इस्लामी भाई हैं वो भी इससे ज़रूर फैज़याब हो सकें। जज़ाकल्लाहु खैर अली भाई। बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद कॉल्स हैं हमारे पास और देखते हैं कि हमारे दीगर नाज़रीन जो है वो मदनी चैनल के हवाले से क्या बात हमसे करना चाह रहे हैं। जी कॉल सुनाइए। शाहरुख अत्तारी बूंदी राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला आपका मदनी चैनल बहुत प्यारा है, इससे हमारे मदनी मशवरे आप तक पहुँच जाते हैं माशाअल्लाह। मेरा मदनी मशवरा है कि सुबह सुबह शजराए अत्तारिया मदनी चैनल पर भी चलाया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने पार्टिसिपेट किया, कॉल की और अपना मदनी मशवरा अता फरमाया। नेक्स्ट कॉल। मैं पाकिस्तान के शहर मंडी भावलदीन के गांव चक नंबर 15 शुमाली से अहमद रजा वाल सुल्तान अहमद बात कर रहा हूं। मदनी चैनल के तकरीबन तमाम ही सिलसिले बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मदनी चैनल का सिलसिला, आपका मदनी चैनल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपकी बारगाह में मेरी मदनी इल्तिजा है कि मदनी बहारों पर मुश्तमिल कोई सिलसिला पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। शजराए क़ादरिया अत्तारिया के हवाले से इरशाद फरमाया पहले कॉलर ने, और मदनी बहारों के हवाले से। मदनी बहारें हमारी मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर ऑन एयर होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। पूरा सिलसिला ही इस पर किया जाए तो ये नोट कर लिया गया है। अच्छा, आपकी तरफ से मदनी मशवरे नोट हो जाते हैं और फिर हस्बे मौका ज़रूरतन उनको देख लिया जाता है, और कुछ पर जो है वो मुशावरत का भी सिलसिला होता है। तो ये मिला जुला एक हमारा अमल जारी रहता है, जिससे जो है वो हमारी नशरियात में मज़ीद बेहतरी का सामान होता है। कुछ ईमेल्स को शामिल सिलसिला करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बढ़ेंगे मज़ीद कॉल्स की जानिब। चूँकि हम आपको ईमेल एड्रेस भी देते हैं और आपको हम दावत देते हैं कि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इस्लामी बहनें ईमेल को ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हम इस्लामी बहनों की कॉल जो है वो ऑन एयर नहीं करते। लिहाजा एक ईमेल हमारे पास है जो कि एक इस्लामी बहन ही की तरफ से है, और उन्होंने सिलसिला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मदनी फूल, जो मदनी गुलदस्ते चलते हैं, उसको बहुत पसंद करती हैं, देखती हैं और दूसरों को भी इसकी दावत देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की मज़ीद बरकतें हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ़रामीन को सुनने और उसके मुताबिक अपने अमल में लाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक और हमारे अहमद लियाकत भाई हैं, इन्होंने ईमेल की है और उनका ये कहना है कि सिलसिला जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है हफ़्ते में 3-4 दिन होता है, और आजकल तो फ़र्ज़ उलूम का भी सिलसिला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको शाम में रिपीट भी किया जा रहा है। तो सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के 500 से ज़्यादा एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं। तो क्या इनका मेमोरी कार्ड और इसी तरह से एप्लीकेशन मौजूद है या नहीं? मैं चाहता हूं कि मुझे ये तमाम सिलसिले एक ही जगह पर मैसर हो जाएं। तो मेमोरी कार्ड के हवाले से तो मकतबतुल मदीना से आप रब्ता कर लीजिए, वो आपको अपडेट करेंगे। मुख्तलिफ़ सिलसिलों के मेमोरी कार्ड मुख्तलिफ़ मौक़े पर जारी होते रहते हैं। अलबत्ता एप्लीकेशन इसकी नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे गुज़श्ता साबिक़ा सिलसिलों को देखना चाहते हैं तो दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislami.net विज़िट कर लीजिए। वहाँ पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मुख्तलिफ़ सिलसिलों की जो आर्काइव है वो मैसर हो जाएगी, और वहाँ से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक जो सिलसिले हैं उनको अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री डाउनलोडिंग है और उसको महफूज करके अपने हिसाब से उसको आप देख भी सकते हैं। एक और इस्लामी बहन की ईमेल है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने वेबसाइट पर फ़र्ज़ उलूम कोर्स और मुख्तलिफ़ नमाज कोर्स वग़ैरह की तशहीर जो है वो देखी है, तो इस्लामी बहनें कैसे रजिस्टर हो सकती हैं? तो यानी दाखिले के बारे में इन्होंने सवाल किया है। तो देखिए, फ़र्ज़ उलूम कोर्स में आकर यहाँ पर जो सीखने का सिलसिला है वो तो इस्लामी भाइयों के लिए है। फैज़ान मदीना में इस्लामी भाई तशरीफ़ लाते हैं और मदनी चैनल पर यह ऑन एयर किया जाता है। अलबत्ता इसके अलावा इस्लामी बहनों के लिए कई कोर्सेज़ हैं और उनकी एक लंबी लिस्ट है। तो आप अपने इलाके की किसी भी ज़िम्मेदारा इस्लामी बहन से रब्ता कर लीजिए और मालूमात हासिल कर लीजिए, या अपने महरम के ज़रिए जो भी निगरान हैं वहाँ के, उनसे रब्ता करके मालूमात हासिल कर लीजिए कि आपके इलाके में या करीब तरीन इलाके में इस्लामी बहनों के लिए कोई कोर्स हो रहा है, तो वो आप वहाँ पर कर सकती हैं।
تو شریعت کورس کے نام سے، اسی طرح اور بھی مختلف کورسز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اسلامی بہنوں کی مجلس کی جانب سے ہوتے رہتے ہیں، تو ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ جہاں پر اسلامی بھائیوں کے لیے دعوت اسلامی نے علم دین حاصل کرنے کے مختلف انداز میں مواقع ہمیں بہم پہنچائے ہیں، وہیں پر اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ ان کے ہفتہ وار اجتماعات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، روزانہ مدرسۃ المدینہ للبنات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، جس میں اسلامی بہنیں پردے کی رعایت کے ساتھ اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے مطابق جو ہے یہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اور بھی کورسز ہیں، تو اپنے علاقے میں آپ رابطہ کر سکتی ہیں اور وہاں پر معلومات کر کے اسلامی بہنوں کے کورسز میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں۔ ایک اور مزید کال کو شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ محمد بلال خوشحال سے میری عرض ہے کہ اگر روزانہ حاجی حبیب صاحب کا اصلاح اعمال چلایا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ دیکھیے روزانہ تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گا، تو ہر چیز کا ایک اپنا جدول ہے، اور ماشاءاللہ ان کے اور بھی سلسلے آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ زیارات حرمین آپ نے دیکھا، اسی طرح زیارات مقامات مقدسہ دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ تو اصلاح اعمال سلسلے کی ایک اپنی ٹائمنگز ہیں، تو اس ٹائم کے مطابق جو ہے یہ آن ایئر ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ روزانہ ہی بیان سننا چاہتے ہیں تو آرکائیو سے جا کر آپ ایک ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بیانات ایک اپنی لمیٹیشن کے ساتھ جو آن ایئر کیے جاتے ہیں، مدنی مکالموں کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح شام کے وقت میں مدنی منوں کے لیے ایک ہم نے کوشش کی ہے جس کو آپ ہفتے میں 3-4 مرتبہ دیکھتے ہیں، مختلف سلسلے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہر چیز روزانہ چلائی جائے یہ تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، البتہ ہر ایک چیز کو اپنے وقت کے مطابق اور اپنی مقدار کے مطابق جو ہے وہ ایونٹ کے مطابق جو ہے وہ آن ایئر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ جو چاہیں تو اصلاح اعمال کے سارے سلسلے ایک ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ محمد شہباز اتاری جگہ شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اس میں میری عرض یہ ہے کہ نگران شورا کے جو سلسلہ کیسا ہونا چاہیے، سلسلہ جو تھا اس کے بیانات جو ہیں وہ مدنی چینل پر پھر سے چلائے جائیں، اور امیر اہل سنت کا ایک مدنی مذاکرہ ہے گھر امن کا گوارا کیسے بنے گا، جس کو آن ایئر کیا جائے۔ ماشاءاللہ ہر شخص کی ایک اپنی پسند ہے، اپنی پریفرنس ہے، تو یہ کئی مرتبہ آن ایئر ہو چکا ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، بلکہ اس کی تو وی سی ڈی کی بھی بڑی دھوم ہے اور وقتاً فوقتاً اس کی ترغیب بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو کیا بات ہے امیر اہل سنت کی، اور کیا ہی بات ہے ہمارے نگران شورا کی بھی۔ تو کیسا ہونا چاہیے کہ بیانات بھی کئی مرتبہ ریپیٹ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل البتہ یہ عرض کر دیں گے کہ اگر ان موضوعات کو کسی اور سینیریو کے اندر جو ہے وہ زیر گفتگو لایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل پاسبلٹی ہوگی، ورنہ ظاہر ہے کہ اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا اب نئے سے نئے سلسلے آ رہے ہیں، کلینک سلسلہ نگران شورا فرما رہے ہیں، اسی طرح اور بھی ذہن کے اندر ہوتی ہیں چیزیں جو آتی رہتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں کئی مرتبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 10 مرتبہ آن ایئر ہو چکی ہوں گی۔ تو بہرحال بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ تھا، بہت پیاری یہ سیریز تھی، خاوند کو کیسا ہونا چاہیے، تو بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، تو بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، پوری ایک سیریز چلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نگران شورا کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ میرا نام محمد نعیم اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میرا یہ درخواست ہے کہ اگر یہ مدنی چینل ریڈیو میں بھی آنے لگ جائے، مطلب آڈیو کی صورت میں، تو اس سے بھی یعنی بہت سی معلومات میں اضافہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے اپنا مدنی مشورہ ہم تک پہنچایا۔ کئی اس طرح کی کال جو ہے وہ موصول ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مدنی مشورے کئی بار ہم تک پہنچ چکے ہیں، تو اگر ممکن ہوا اور ذہن بنا تو انشاءاللہ اس پر بھی کام ہو جائے گا۔ نیکسٹ کال۔ میں چاہتا ہوں کہ ذہنی ازمائی سلسلے کا وقت بدل دیا جائے، تو شام کو جب ریپیٹ کرنے لگتے ہیں جب 5 بجے وقت کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے ادھر کی لائٹ نہیں ہوتی۔ مدنی منع نے کہا کہ اس ٹائم پر آن ایئر کیا جائے کہ اس ٹائم پر ہمارے ہاں لائٹ ہوتی ہے، تو کوئی اور شہر والے کال کریں گے کہ ہمارے ہاں کسی اور ٹائم پر لائٹ ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر، ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر اوقات کار مختلف ہوتے ہیں، تو بیٹا وہ آپ کو یہ پرابلم اللہ کرے کہ حل ہو جائے، ورنہ اس کا کچھ اور سلسلہ آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ ہر ایک کی لائٹ کے مطابق ذہنی آزمائش کو آن ایئر کرنا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس کے ریپیٹ بھی
چلائے جاتے ہیں تو ریپیٹ کے اندر دیکھ لیں، ورنہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی اور ویب سائٹ کے ذریعے دیکھنے کی سہولت جو ہے وہ موجود ہی ہے، تو جو اس فیسلٹی کو حاصل کر سکیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو حاصل کریں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنا پیارا سلسلہ ہے، اور جب سے یہ آن ایئر ہوا ہے تو وقت کے حوالے سے بھی مختلف اسلامی بھائیوں نے دنیا بھر سے بہت ساری ہمیں جو ہے وہ کالز بھی کی، ہمیں میسیجز بھی کیے، فیس بک کے پیج پر بھی بہت ساری اپڈیٹس آئیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی سہولت کو پیش نظر رکھنا یہ ممکن نہیں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں، اور ریپیٹ کی ٹائمنگز بھی اس کے مطابق رکھی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ہمارے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کرتے رہیے، نہ صرف خود دیکھنا ہے بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی اس کی ہم کو دعوت کو عام کرنا ہے، کہ ہماری دعوت سے اگر کوئی مدنی چینل دیکھنے کا عادی بن گیا، مستقل طور پر ناظر بن گیا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں بھی ضرور ملیں گی۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ محمد علی بول رہا ہوں ضلع قصور سے۔ عرض یہ ہے جی کہ جب کوئی بھی کسی استخارہ پروگرام میں یا کہیں بھی کسی کو کسی مسائل کی وجہ سے پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے نا، تو صرف اسی کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ عرض یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی سننے والا ہوں سب کو اجازت ہونی چاہیے اس کی۔ اچھا، یہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کلیئر نہیں ہیں اس حوالے سے، اس لیے آپ نے یہ کال کی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں کہ جس کو بتایا جاتا ہے صرف اسی کے لیے وہ ہوتا ہے، بلکہ میں نے خود سنا ہے اور اسلام بھائی کوشش بھی کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اس کی وضاحت تو ہوتی رہتی ہے مدنی چینل پر، کہ ہم جو یہ وظیفہ بیان کر رہے ہیں تو یہ کہ مثال کے طور پر کسی مرض کے لیے ہے، تو اب اس مرض کا کوئی اور مریض ہے تو وہ بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک جنرل چیز ہے کہ جو بھی یہ وظائف بیان کیے جاتے ہیں تو وہ کسی ایک پرٹیکولر شخص کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ جو بھی اس کو چاہے وہ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ ریپیٹیشن میں کچھ کمی ہو، تو آپ کا مدنی مشورہ امید ہے کہ ہماری ٹیم نے نوٹ کر لیا ہوگا، ہم روحانی علاج والے اسلامی بھائیوں تک پہنچا دیں گے تاکہ وہ اس بات کو بار بار دہراتے رہیں۔ بہرحال جو میری معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ جتنے بھی وظائف بیان کیے جاتے ہیں وہ صرف کالر کے لیے نہیں بلکہ اس طرح کے کسی بھی اور شخص کے لیے بھی عام اس کی اجازت ہے۔ بلکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی پنصورے کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو وہ تو چھاپ کر ہم نے آپ کو پیش کر دیے ہیں، دنیا بھر کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں اسے حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کامن چیز ہے، تمام ہی مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو کالر تھے، اگر ان کے ذہن میں یہ بات تھی تو وہ بھی کلیئر ہو گئی ہوگی اور دیگر ناظرین تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ تو مدنی چینل سے الحمدللہ وابستگی سے بہت کچھ سیکھنے کا، اپنے مسائل کے حل کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ ایڈریس نوٹ کر لیجئے، اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv۔ اسی طرح مکتوب بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ سلسلہ آپ کا مدنی چینل، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی، محلہ سوداگراں، جو تفصیلات ہیں اس کے ساتھ آپ چاہیں تو مکتوب بھی لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام